بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی۔ جس لڑکی سے رشتہ لگا تھا میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، نہ ہی کبھی اس کی آواز سنی تھی۔ مجھے بتایا گیا لڑکی علماء کا کورس کر رہی ہے، پردے کی پابند ہے۔ یہ سب سن کر میں نے ہاں کر دی اور پھر 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی۔ پہلی رات میری بیوی رو رہی تھی۔ میں سمجھا شاید گھبرا رہی ہوگی یا اپنی فیملی کی یاد آ رہی ہوگی۔ میں تسلی دینے لگا لیکن اس نے مجھے دھکا دیا، یہاں تک کہ میں گر گیا اور پھر میں بغیر کچھ بولے کافی دیر تک اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا رہا۔ اس دوران میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، لیکن اب میں تسلی کے لیے قریب جانے سے بھی ڈر رہا تھا۔ پھر وہ اچانک اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور دلہن کا دوپٹہ اتار دیا، یعنی گھونگھٹ اتار دیا، اور سر پر دوسرا سادہ دوپٹہ پہن لیا۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر، اب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی کچھ فاصلے پر اور کہنے لگی، مجھے تم سے نفرت ہے، تمہاری شکل سے نفرت ہے، مجھ سے دور رہنا۔ یہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں بول رہی ہو؟ میری فیملی نے تو آپ کے گھر تصویر بھیجی تھی، یہاں تک کہ آپ کے بھائی نے میری ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی آپ کے لیے۔ پھر وہ کہنے لگی، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں لیکن اس کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے مجھ سے دور رہو۔ میں نے کہا، آپ بول رہی ہو اس کی شادی ہو چکی ہے اور پھر تمہارے ساتھ میری شادی بھی ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ شادی سے پہلے آپ کی فیملی نے نہیں بتایا تھا، ورنہ ہم یہ رشتہ کبھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ بہت بری لینگویج استعمال کرنے لگی۔ میں اٹھ کر اپنے امی کے پاس چلا گیا اور انہیں سب احوال سنا دیا۔ امی نے کہا، بات بہت سیریس ہے لیکن ابھی بہت ہنگامہ ہو جائے گا، صبح بات کروں گی۔ لیکن پھر مجھ سے کہنے لگی، اس عمر میں کوئی بھی بہک جاتا ہے، اب تمہارا امتحان ہے، جتنا ہو سکے اس کا خیال رکھو۔ یہ بات میرے دل پر اثر کر گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی کو کچھ نہیں بتانا، بس پوری کوشش اس کو راضی کرنے کی کرنی ہے۔ کچھ مختصر بات ہوئی امی کے ساتھ، پھر واپس کمرے میں گیا۔ وہ کہنے لگی، بکواس کر کے آ گئے؟ میں چپ رہا، کچھ جواب نہیں دیا اور بیڈ سے نیچے لیٹ گیا۔ مجھے تو پوری رات نیند نہیں آئی لیکن وہ بے خبر کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ 3 دن جہنم جیسے گزرے، پورا خیال رکھنے کے بعد بھی، کیونکہ اس کی لینگویج حد سے زیادہ بری فاش ٹائپ کی تھی۔ جتنا ہو سکا برداشت کرتا رہا، لیکن پھر 3 دن بعد ان کی فیملی کو سب بتانا پڑا۔ پھر معلوم ہوا پوری فیملی اس حقیقت میں شامل تھی، انہیں سب کچھ معلوم تھا۔ لڑکی کی امی کو وہ لڑکا بالکل پسند نہیں تھا اور ویسے بھی اس کی شادی ہو چکی تھی۔ امی نے اپنی قسم دے کر کھانا پینا چھوڑ کر جیسے بھی کر کے اپنی لڑکی کو شادی کے لیے راضی کیا تھا، لیکن لڑکی نے اپنی امی کی قسم کی بھی لاج نہیں رکھی اور پہلی رات کو ہی اپنی تفصیل بیان کر دی۔ اب یہ سٹوری میری پوری فیملی کو پتہ چل چکی تھی، لیکن وہ سب بے بس ہو گئے۔ نہ لڑکی کے گھر والے اسے سنبھالنے کے قابل تھے اور نہ اس کی امی اور والد۔ خیر، پھر بھی بہت کوشش کی گئی، سمجھایا گیا میری بیوی کو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میں نیچے سوتا، وہ بیڈ پر، اور اس کے کھانے پینے کی ہر چیز کمرے میں لا کر رکھ دیتا تھا، جیسے چپس، نمکو، الگ الگ چاکلیٹس، بسکٹ کے پیکٹ، کولڈ ڈرنک وغیرہ۔ پھر تینوں وقت کا کھانا جو گھر میں بنا ہو خود رکھ دیتا تھا، پھر برتن خود اٹھا لیتا تھا۔ اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ایک پیج پر لکھ کر رکھ دیتی، میں فوراً لے کر آتا تھا۔ میں بس رات دن اس کوشش میں رہتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، ہر چیز کا خیال رکھتا رہا۔ وہ جس سے پیار کرتی تھی اس لڑکے سے فون پہ باتیں کرنے لگی، میرے سامنے کرتی رہی، پیار محبت کی باتیں، سب کچھ برداشت کیا، ایک لفظ نہیں بولا کبھی۔ بس ایک بار بہک گیا، وہ بہت بے خبر سوتی تھی، دوپٹہ نہیں تھا، میں برابر میں لیٹ گیا اور اس کے قریب ہونے لگا۔ میں نے اسے چھونے کی کوشش کی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ بتا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی المختصر گالیاں تھی، حد سے زیادہ بری۔ اس نے مجھے مارا بھی، بس اس سے زیادہ بتانا مناسب نہیں۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، آج تک نہیں بتائی اور شاید کبھی بھی نہیں بتا سکوں۔ اس کے ساتھ 3 مہینے گزارے ایک کمرے میں اور پھر وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ اس لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور میرے پاس بھی خلا کے پیپر آ گئے۔ ہم نے وکیل سے مشورہ بھی کیا، اس نے یہی کہا کہ وہ بھی
بھی وکیل کر لیں گے، کیس سالوں چلتا رہے گا۔ اگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی پھر زبردستی رکھنا مناسب نہیں۔ سائن کرو، جان چھڑاؤ، کورٹ کچہری کے چکر میں مت پڑو۔ اس کی بات صحیح لگی اور میں نے خلا کے پیپر پر سائن کر دیا۔ پھر گھر والوں نے بہت کوشش کی میری شادی کروانے کی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا اب شادی نہیں کروں گا، اور پھر میں نے کبھی شادی نہیں کی۔ مجھے یقین ہے میرے مرنے کے بعد میری فیملی اسے ضرور پڑھے گی، اس لیے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ جب میری شادی ہوئی ایک ماہ میں میرا خرچ 45,000 ہوا، دوسرے ماہ میں 30,000، تیسرے ماہ میں 55,000، جبکہ میری کمائی 15,800 روپے تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو وہ خوبصورت زندگی نہیں دے سکوں گا جس کا میں نے برسوں سپنا دیکھا تھا، اور نہ ہی اپنے بچوں کو بہترین معیاری زندگی دے سکوں گا۔ کچھ سال زندگی کے شاید اچھی گزر بھی جائے، لیکن بعد میں پریشانیاں ضرور آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے بعد درست ہے، لیکن پھر بھی میں نے یہ فیصلہ اس لیے کر لیا کہ نہ میرے پاس تعلیم ہے، نہ کوئی اچھا ہنر، اور یہ معجزات کا دور نہیں۔ اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے، کوئی بات نہیں اگر میں نے شادی نہیں کی۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی۔ مشکل ضرور تھا زندگی گزارنا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ مضبوط تھا، اس لیے مشکل راستہ چنا۔ خیر، جو نصیب میں تھا وہ ہو چکا، یہ بہتر ہی ہوا۔ وہ کسی اور کی امانت تھی اور جلدی چلی گئی۔ ہم دونوں نے مل کر زندگی کی آزمائشوں کا سفر ساتھ نہیں کیا، بس یہی وجہ تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔